بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ آج ہم نے 14ویں تراویح مکمل کی۔ سورہ انعام کے اخیر کا کل ہم نے سنا تھا۔ اب سورہ اعراف جو شروع ہوتی ہے محترم دوستو، اصل میں اعراف جو ہے، اعراف جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے اس کو اعراف کہتے ہیں۔ جو اصحاب الاعراف ہوں گے، جن کے نام اعمال بالکل برابر ہوں گے، نہ ادھر ہوں گے نہ ادھر ہوں گے، ویسے لوگوں کو اعراف کے اندر رکھا جائے گا۔ تو اس کی تفاصیل لمبی چوڑی ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس میں وقت کم ہے تو جو اہم مضامین ہیں سورہ اعراف میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 9ویں پارے میں جب داخل ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی اور نبوت ملنے کے بعد جب ان کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ اور جا کے اس کو اللہ سے ڈراؤ، اس لیے کہ وہ اللہ کا باغی ہو چکا ہے۔ تو فرعون کی طرف جب جانے کا حکم ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تھی، اے اللہ میری زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے، تو میرا جو بھائی ہے ہارون اس کو بھی میرے ساتھ میں کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور پھر ان کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ بنا دیا۔ یہ ایک بہت ہی پوائنٹ والی بات ہے کہ پہلے جو بھی نبی آتے تھے تو نبی کا کام وہ عام انسان کو نہیں ملتا تھا۔ نبی کا جو کام ہے، دعوت کا کام، وہ صرف اور صرف اللہ کا نبی ہی کر سکتا تھا، عام لوگ وہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ تو کوئی اور آدمی اگر نبی اس کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے یا نبی اس کو اپنے ساتھ میں لے جانا چاہتا ہے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نبوت عطا فرماتے تھے، اور نبوت ملنے کے بعد پھر وہ نبی کا خلیفہ یا نبی کا نائب بنتا تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ نائب بنے، خلیفہ بنے حضرت ہارون علیہ السلام، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بھی شاگرد تھے جنہوں نے ان کے بعد میں دنیا کے اندر دعوت کے کام کو کیا، لیکن وہ داعی نہیں تھے، ان کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت یوشع علیہ السلام، ان کا واقعہ آگے آئے گا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کام کو سنبھالتے تھے۔ تو اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی، حکم دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف۔ اب گئے یہ لوگ فرعون کے دربار میں۔ اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ایک رشتہ تھا، اور وہ جو واقعہ ہے میرے محترم دوستو، جب 20ویں پارے کی تفسیر آئے گی میں اس میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپس مصر میں فرعون کے دربار میں پہنچنے تک۔ ابھی چونکہ 9ویں پارے میں وہ ساری تفاصیل نہیں ہے، یہاں پہ ڈائریکٹ وہی دعوت والا پیغام اللہ نے بیان کیا جو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے۔ اور یہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے، قرآن کی ایک خاصیت ہے کہ قرآن پاک نے انبیاء کے واقعات کو بھی جو بیان کیا، الگ الگ جگہ پر الگ الگ واقعے بیان کیے، قصے کہانی کی طرح سے۔ جیسے ایک قصہ ہوتا ہے، کہانی ہوتی ہے کہ بس ایک قصہ شروع ہو گیا تو وہ آخر تک، جب تک پورا قصہ ختم نہیں ہوتا وہ قصہ چلتے رہتا، ایسا قرآن کا انداز نہیں ہے۔ بلکہ جہاں قرآن کو امت کو سمجھانے کے لیے ضرورت پڑی تو اتنا قرآن وہاں پہ نازل ہوا۔ یہ خاصیت ہے قرآن پاک کی۔ تو سورہ اعراف میں یہ جو آیتیں ہیں، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون پہنچے فرعون کے دربار میں۔ دربار میں جانے کے بعد فرعون نے تو ان کو پہچان لیا، او ہو تم ہی بولے میری قوم کے وہ باغی ہو
جنہوں نے میرے ایک خاندان کے اسرائیلی کا قتل کر دیا تھا اور مصر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. یہ واقعہ 20ویں پارے کی تفسیر میں آئے گا، جو موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے کیوں چلے گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لیکن ابھی اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے اور میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں. اللہ کی مان لو، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لو، اللہ تم کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب کر لیں گے. تو فرعون جو تھا میرے محترم دوستو، اصل میں فرعون یہ اس زمانے میں ہر بننے والے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا. فرعون کسی کا پرسنل نام نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا اصل نام تھا رامسیس. کیا نام تھا اس کا؟ رامسیس. فرعون وہ زمانے میں ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا تھا، جو ایران کا بادشاہ بنتا تھا اس کو کسرا کہا جاتا تھا، جو روم کا بادشاہ بنتا تھا اس کو قیصر کہا جاتا تھا. ایسے لقب ہوتے تھے، حالانکہ بادشاہ کا نام الگ ہوتا تھا. اب ہم بھی جو لفظ بادشاہ استعمال کرتے ہیں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، تو بادشاہ کے لیے چونکہ یہ فارسی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ اس کو بادشاہ کہتے ہیں. بہرحال تو وہ جو بادشاہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا نام رامسیس تھا. اس کی اپنی مینٹلیٹی ایسی تھی، اس کی اپنی سوچ ایسی تھی. بولے یہ کون خدا ہے؟ میں کسی خدا کو نہیں مانتا ہوں. ارے میں خود نعوذ باللہ خدا ہوں. کیا دعویٰ تھا اس کا؟ انا ربکم الاعلی. قرآن میں اللہ نے فرمایا، وہ خود بولتا تھا کہ میں کیا ہوں؟ نعوذ باللہ خدا ہوں، پروردگار ہوں، تم لوگ میری پرستش کرو. اس کو خود کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ میں خود خدا ہوں. اس کا ریزن کیا تھا؟ اللہ نے اس کو حکومت عطا فرمائی تھی، طاقت عطا فرمائی تھی، جسمانی صحت عطا فرمائی تھی، اور ہر چیز سے اللہ نے ایسے اس کو نوازا تھا. تو اس کے دماغ کے اندر یہ خلل پیدا ہو گیا کہ میں خود ہی خدا ہوں، نعوذ باللہ. اللہ نے اس کو حکومت ایسے عطا فرمائی تھی کہ پوری دنیا پر اس کی بادشاہت تھی. کس پر بادشاہت تھی بھائی؟ پوری دنیا پر. دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. ان میں 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں. جو 2 مسلمان بادشاہ تھے اس میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذی القرنین. یہ 2 مسلمان تھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. اور جو 2 کافر بادشاہ ہیں ان میں ایک فرعون اور دوسرا نمرود. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا واقعہ بعد میں آئے گا. تو یہ جو رامسیس تھا پوری دنیا پہ اس کی حکومت تھی، پوری دنیا پر. تو اس کے دماغ میں حکومت کا نشہ کہ جب پوری دنیا پر میری حکومت ہے تو میرے اوپر بھی کوئی حکومت کرنے والا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے. آپ سوچو نا، ہمارے آج کے زمانے میں ہی اگر ایک آدھ آدمی، آپ سوچو یہ پوری دنیا کتنی بڑی ہوں گی. ہمارے زمانے میں اگر کسی کو گرام پنچایت کی ممبرشپ مل جائے تو وہ بھی اپنے آپ کو تھوڑا بہت سمجھنے لگ جاتا. گاؤں کا سرپنچ اگر بن گیا تو پیر ٹکتے نہیں اس کے زمین کے اوپر. اس کو لگتا کہ بس میں بھی کچھ ہوں. اور ضلع پریشد اور پنچایت سمیتی میں جیت کے آ گیا، اس کے بعد تو پھر کیا دیکھنے کا. اور پھر ایم ایل اے یا ایم پی بن جائے اس کے بعد تو عام انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا. اس کو لگتا کہ بس میں کوئی ایلینس ہوں، دوسری مخلوق، دوسرے میں جو ہے کہیں اور سے آیا ہوا، کسی اور پلانٹ کی میں مخلوق ہوں بول کے. وہ اپنے آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتا اور دوسروں انسانوں کو بھی انسانوں میں نہیں گنتا. پھر وہ تو یہ ہمارے زمانے کی بات ہے. دماغ خراب ہو جاتا. خود انسان اس کو کہیں کی اگر چھوٹی بہت حکومت مل جاوے، کوئی پد اور پوسٹ مل جائے تو وہ اپنے آپ کو خدا سے کم نہیں سمجھنے لگتا. آپ سوچو وہ جو فرعون تھا رامسیس، اس کی تو پوری دنیا پر حکومت تھی. اب جس کی پوری دنیا پر حکومت تھی اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اس کو بھی یہ گمان ہو گیا. ایک تو حکومت اور دوسرے طاقت. طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عطا فرمائی تھی، لاکھوں کی فوج اس کی.
اور ایسی فوج تھی اس کے پاس میں. مصر کے جو پیرامڈ ہے، آپ لوگوں نے تصویر میں دیکھے ہوں گے، پیرامڈ جو دنیا کے عجوبے شمار ہوتے ہیں. آپ سوچو آج کی تاریخ میں، آج کی ڈیٹ میں، آج کی جو ڈیٹ ہے اس کے اندر اگر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آرکیٹیکچر اور انجینئر بھی ویسے پیرامڈ بنانا چاہے نا تو نہیں بنا سکتا. کیا کر سکتا بھائی؟ نہیں بنا سکتا. وہ آپ بولیں گے یار اس میں کیا خاص بات ہے؟ پہلے مجھے یہ بولو، پیرامڈ دیکھے گے نہیں فوٹو میں آپ لوگوں نے مصر کے؟ ہاں، وہ دکھنے میں بہت چھوٹے چھوٹے دکھتے ہم کو تصویر میں، چھوٹے نہیں ہے. وہ کیسے بنے ہوئے ہیں؟ اس کے بیچ میں ریتی نہیں ہے، گارا نہیں ہے، سیمنٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وہ ایک ایک پتھر ہے وہ، اور وہ ایک ایک پتھر 20-20 ٹن کا ہے. کتنے ٹن کا ہے بھائی؟ 20-20 ٹن کا ہے وہ ایک ایک پتھر. تو انہوں نے کیا کیے، پہلے پتھر کا پورا اسٹیج بنا کے، پھر اس کے اوپر پتھر، پھر اس کے اوپر پتھر، پھر اس کے اوپر پتھر. تو وہ ٹوٹل جو پتھر ہے، سب سے بڑا جو پیرامڈ بنا ہوا ہے، ٹوٹل پتھر اس کے اندر 20 لاکھ پتھر لگے ہوئے ہیں. کتنے بھائی؟ 20 لاکھ پتھر اس میں لگے. اور ہر ایک پتھر جو ہے، جو چٹان ہے اس کے اندر استعمال کی گئی، اس کا وزن کتنا ہے؟ 20-20 ٹن کا. آپ سوچو، نہ وہ زمانے میں کرین تھا، کچھ ہی نہیں تھا. کتنا بڑا انہوں نے جو ہے اس زمانے میں اس کو اتنے اونچائی کے اوپر لے کر چلے گئے. آج تو ہمارے زمانے میں ساری ٹیکنالوجیز وغیرہ ہونے کے باوجود وہ 20-20 ٹن کا پتھر اٹھا کے اتنے اونچائی تک لے جانا پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس کے پاس میں ایسے آرکیٹیکچر تھے، ایسے انجینئر تھے، اور پھر ایسی ٹیکنالوجیز تھی ان کے پاس کہ ان کے باپ داداؤں کی جو ناشے ہے اس کو ان لوگوں نے ممی کر کے رکھا ہوا تھا، اس کو مسالہ لگا کے حفاظت کے ساتھ میں. تو وہ ناشے، اب آپ سوچو خود اس فرعون کی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کی خود کی باڈی آج تک محفوظ ہے. دیکھیں گے نہیں فوٹو آپ لوگوں نے؟ آپ سوچو، وہ اللہ کے نبی سے بھی ہزاروں سال پہلے کی بات ہے یہ. وہ زمانے میں ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجیز تھی، وہ پوری باڈیز کو وہ لوگ ممی کر کے رکھتے تھے، پوری ممی کر کے رکھتے تھے. ان کا ایسا خیال ہوتا تھا کہ بھائی جیسا ہماری اوپر کی ایک دنیا ہے ویسے ہی قبر کے اندر بھی ایک دنیا ہوں گی. تو اس کے لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ مرنے والے کے ساتھ میں پورا ایک نیچے محل بناتے تھے، پورے برتن، یہاں تک کہ اس کی جو باندیاں ہیں، جو بیویاں ہیں، اور اس کی جو اس کے جو غلام ہیں، ان کو بھی بیچاروں کو سب کو دفن کر دیتے تھے ساتھ میں. نہیں بولے یہ سب جو ہے پھر نیچے جانے کے بعد زندہ ہوں گے اور اس کی خدمت کریں گے. تو اس زمانے کے اندر ابھی آپ سوچو، ابھی چند سال پہلے، میرے خیال سے 1981 یا 80 کے پیریڈ کے اندر چائنا میں، چائنا کے اندر ایک شہر ہے شیان بول کر، XIAN اس کی اسپیلنگ ہے. اس کو ہم لوگ انڈیا کے حساب سے کچھ لوگ اس کو زیان پڑھیں گے، وہ زیان نہیں ہے، وہ اس کو پڑھنے میں شیان پڑھا جائے گا. تو چائنا میں شیان بول کر ایک شہر ہے. وہاں پر ایک آدمی، ایک کسان، وہ کھیت میں ہل چلا رہا تھا. تو کھیت میں ہل چلاتے چلاتے اس کا ہل اٹک گیا زمین کے اندر. اس نے بولا یار یہ ہل کائے میں اٹکا. اب وہ ہل نکالنے کے چکر میں گیا تو وہاں پہ ایک چٹان تھی، پتھر تھا. اس نے پتھر کو ہٹایا. ہٹانے کے بعد اس نے دیکھا اندر نیچے تو پورا محل ہے اس کے کھیت کے نیچے، وہاں کھیتی ہو رہی ہے، اس کے باپ دادا کے زمانے سے کھیتی چلتے آ رہی ہے. اس کی کئی اس کی پشتوں نے وہاں پہ کھیتی کی ہے. وہ بیچارہ بھی کھیتی کر رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے جہاں پہ وہ کھیتی کر رہا ہے اس کے نیچے کیا ہے، ایک پورا محل ہے. گورنمنٹ کے لوگ آئے، انہوں نے وہاں کی مٹی وغیرہ ہٹائے، کھودے اس کو، وہ چٹان کو نکالے. اب اندر جا کے دیکھتے تو کیا ہے، اندر ہزاروں کی فوج ایسی گھوڑوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے وہ کھیت کے نیچے. سینکڑوں وہاں پر جو سپاہی ہوتے ہیں ہاتھ میں وہ بھالے لے کے کھڑے ہوئے ہیں.
اور ان کے بادشاہ سلامت بھی ہے، اور بڑے بڑے برتن، پورا محل بنا ہوا ہے وہ زمین کے نیچے، اس کے نیچے فوج ہے، اس کے نیچے ساری چیزیں، اور وہ ساری فوج جو ہے اس کو ممی کر کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ وہ بیچارے جتنے بھی تھے فوجی، بادشاہ مرا اس کے ساتھ پوری فوج کو بھی انہوں نے دفن کیے ممی کر کے، کہ بولے جب ہمارا بادشاہ زندہ ہوگا یہ پوری کا پوری فوج بھی اس کے ساتھ میں زندہ ہو جائے گی۔ آج بھی ہے وہ، اس کو ٹیرا کوٹا کہا جاتا ہے، وہ شیان کے بازو میں یہ پورا جو زمین کے نیچے نکلا اس کو ٹیرا کوٹا کہتے ہیں۔ وہ ٹیرا کوٹا کے اندر پورا محل زمین کے نیچے۔ تو وہ زمانے میں یہ لوگ ایسی ٹیکنالوجیز، آپ سوچو ہمارے آج کے زمانے میں سائنس وہ نہیں کر سکتا، انہوں نے ہزاروں سال پہلے انسان کی جیسی باڈی تھی پوری کے پوری ویسی محفوظ رہتی تھی، کتنے سالوں تک؟ ہزاروں سالوں تک، آج تک ہے وہ ویسی ہی مصر کے اندر۔ تو ان کو گھمنڈ اور اکڑ اس بات کی تھی، ایک تو پوری دنیا پر حکومت، اس کے علاوہ فوج کی طاقت، اس کے علاوہ جو ہے ساری چیزیں اس کے پاس میں، یہ ٹیکنالوجیز، تو اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اور تیسری چوتھی چیز بتانا میں آپ کو بھول گیا، اس کو صحت اللہ نے ایسی عطا فرمائی تھی، علماء نے لکھا ہے کہ 500 سال تک اس فرعون کے سر میں بھی کبھی درد نہیں ہوا۔ کتنے سال تک بھائی؟ 500 سال تک۔ آپ سوچو جس انسان کے سر میں درد نہ ہوا ہو اس کو تو گھمنڈ ہونے ہی والا ہے، اس کو لگا کہ بس میں ہی خدا ہوں، میں ہی پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہوں، اس لیے لوگوں کو خود کو سجدہ کرنے لگاتا تھا، اور اس نے کہا انا ربکم الاعلی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے کہا، بولے دیکھو اللہ کا پیغام لے کر میں تمہارے پاس میں آیا ہوں، اللہ کو اللہ مان لو، خدا مان لو، پروردگار مان لو۔ اس نے کہا کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا ہوں، اس لیے کہ انا ربکم الاعلی، میں خود ہی خدا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ فرعون نے کہا اچھا تم نبی بھی ہو، اللہ کے نبی ہو تو تمہارے پاس میں کیا نشانی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 معجزات عطا فرمائے تھے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولے یہ حضرت میں یہ اللہ، اے میرے اللہ یہ میری لکڑی ہے جس سے میں جو ہے سہارا لے کے کھڑے رہتا ہوں، بکریوں کو پتے جو ہے توڑتا ہوں، اور یہ میرے بہت سارے کام آتی ہے۔ اللہ نے حکم دیا اس کو زمین پہ ڈال دو۔ اب جب اس کو زمین کے اوپر ڈالے تو بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ اس کو اٹھاؤ، پھر اس کو ہاتھ لگائے تو واپس سے وہ لکڑی بن گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ تمہاری جو لکڑی ہے وہ اژدہا بن جائے گی۔ اور دوسری ان کو جو معجزہ عطا فرمایا، ان کا جو ہاتھ تھا جب وہ اس ہاتھ کو اس طریقے سے اٹھاتے تو وہ سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا تھا۔ یہ 2 معجزے دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے 2 نشانیاں مجھ کو عطا فرمائی۔ فرعون نے کہا اچھا بتاؤ ذرا اللہ کی نشانی کیا ہے تمہارے پاس؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو لکڑی تھی ان کے پاس، اس کو زمین کے اوپر رکھ دیا۔ جیسے ہی آپ نے اس لکڑی کو زمین کے اوپر رکھا، بہت بڑا اژدہا بن کر وہ فرعون کی طرف دوڑنے لگا۔ اب وہ فرعون جو خود کو خدا سمجھتا تھا، بعض علماء نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس کے ہاضمے کی کیپیسٹی ایسی تھی کہ وہ 40 دن میں 1 مرتبہ بیت الخلا جاتا تھا۔ کتنے دن میں بھائی؟ 40 دن میں اس کی کیپیسٹی تھی ویسی۔ 40 دن میں صرف 1 مرتبہ وہ بیت الخلا جاتا تھا استنجا کے لیے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا اس نے دیکھا تو 1 دن میں 40 مرتبہ جانے کی نوبت آ گئی۔ جیسے ہی اژدہا دیکھا، خدائی کا جو خمار تھا وہ نکل گیا۔ جو 40 دن میں 1 بار جاتا تھا، پھر اس کو 1 دن میں 40 مرتبہ جانے کی ضرورت پڑ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اژدہا کو پکڑ لیا تو وہ لکڑی بن گیا۔ فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے، سحر ہے یہ آپ کا۔ اس لیے کہ فرعون کا جو زمانہ تھا
وہ میجک، جادو کا زمانہ تھا. اس زمانے میں ہر آدمی کو جادو آتی تھی. آج کے زمانے میں بھی جو مصر کا جادو ہے وہ پوری دنیا کے اندر، چین اور مصر کا جادو پوری دنیا کے اندر مشہور ہے. تو فرعون جو تھا اس نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو ہمارے یہاں پہ کوئی بھی کرتا بولے ایسا جادو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جادو یہ نہیں ہے، معجزہ ہے. فرعون نے کہا کہ اگر یہ معجزہ ہے تو ہمارے جادوگروں سے مقابلہ ہوگا، اس میں دیکھ لیں گے تمہارا معجزہ جیتتا ہے یا ہمارا جادو جیتتا ہے، سمجھ میں آ جائیں گا یہ معجزہ ہے یا جادو ہے. ایک دن، ایک تاریخ، ایک وقت طے ہوا. بڑے میدان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور فرعون کے جتنے جادوگر اس نے طے کیے تھے وہ جادوگروں کو آنے کا حکم دیا گیا. اب وہ زمانہ ایسا تھا جیسے میں نے ابھی بتایا نا، ہر آدمی، وہ میدان میں 900 جادوگر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے. کتنے جادوگر بھائی؟ 900 جادوگر. جادو کا زمانہ. اللہ نے پچھلے نبیوں کو جو معجزات عطا فرمائے وہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ میڈیکل سائنس کا زمانہ. حکیم لقمان، ارسطو، حکیم بقرات، ایسے بڑے بڑے حکیم اس زمانے کے اندر پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان حکیموں نے ایسی ایسی میڈیکل اور ایسی ایسی دوائیں نکال دی تھی کہ وہ دواؤں سے بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی تھیں. اس لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میڈیکل سائنس کے حساب سے معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے اس کو نظر آنے لگ جاتا تھا. ہاں، اللہ نے یہ معجزہ دیا ان کو ان کے زمانے کے حساب سے. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن پاک معجزہ دیا وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی کا زمانہ جو تھا وہ عربوں کی فصاحت اور بلاغت کا تھا. عربوں کو اپنی زبان پر، اپنی شاعری پر، اپنی فصاحت پر، اپنے بلاغت پر بہت زیادہ گھمنڈ تھا. ہمارے سے زیادہ فصیح کوئی بھی نہیں، ہمارے سے زیادہ بلیغ کوئی بھی نہیں. تو قرآن ان کے سامنے اترا اور قرآن نے چیلنج کیا ان کو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم عرب کے مانے ہوئے شاعر ہو تو قرآن کے سورت کے جیسی ایک سورت بنا دو. پھر کہا کہ 10 آیتیں، ارے ایک آیت بنا لو. اور پھر چیلنج کیا قرآن نے کہ پوری دنیا کے جن اور انس بھی مل جائے تو اس قرآن کے جیسا تم نہیں بنا سکتے. تو یہ معجزہ ہے، اسی لیے قرآن آج بھی زندہ ہے. کیسا ہے بھائی؟ مسلمانوں میں 50 فرقے بن گئے، نظریات بن گئے، الگ الگ خیالات بن گئے. لیکن آپ کو ایک بات میں بتا دوں، کسی بھی نظریے کا مسلمان رہنے دو، قرآن سب کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے. قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں. اور پوری دنیا میں بھی جو قرآن امریکہ میں پڑھا جاتا ہے وہی قرآن عرب میں پڑھا جاتا ہے، وہی قرآن ہندوستان میں پڑھا جاتا ہے، وہی قرآن ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، وہی قرآن جاپان میں، پوری دنیا میں ایک ہی قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ قرآن کی خصوصیت ہے. تو اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن کا معجزہ دیا وہ اس لیے عربوں کی فصاحت اور بلاغت کو چیلنج کرنے کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو معجزہ دیا وہ اس لیے کیونکہ وہ جادوگروں کا زمانہ تھا. کیسے کیسے جادوگر تھے؟ مفسرین نے لکھا ہوا ہے حضرت جبریل علیہ السلام اس زمانے میں ایک بکری چرانے والے کے پاس میں آئے چیک کرنے کے واسطے یہ زمانے میں کیسے کیسے جادوگر ہے بول کے. اور وہ بکری چرانے والے سے ملاقات کی اور اس سے کہا، بولے جادو آتا کیا تجھے؟ کیوں نہیں آتا؟ بولے مجھے، میں بھی اپنی جگہ پہ چھوٹا موٹا جادوگر ہوں، تھوڑے بہت فارمولے میرے کو بھی آتے. بولے اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کر، تو یہ بتا سکتا کہ ابھی اس وقت میں حضرت جبریل علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ اپنے دائیں ہاتھ کا کام ہے. بولے وہ اب بھی بتاتا میں تم کو. وہ جادوگر لوگوں کے کمبر پہ ستارے دیکھنے کا رہتا ہے ایک دوربین. نکالا اس نے. وہ نکالنے کے بعد میں جو ہے اس نے پورے آسمان کی طرف ایسا گھما کے دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا، اور پورا دیکھنے کے بعد اس نے کہا دیکھو بولے
میں نے پورے آسمان کو اسکین کر لیا، پورے زمین کو بھی میں نے اسکین کر لیا، ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کو کھنگال لیا میں نے، لیکن حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نہ ساتوں آسمانوں میں کہیں پر ہے نہ ساتوں زمینوں میں کہیں پر ہے۔ تو حضرت جبریل نے پوچھے، پھر بولے وہ کہاں پر ہے؟ بولے اب جبریل یا تو تم ہے یا تو میں ہوں، بولے اپنے دونوں میں سے ایک جبریل ہے، باقی تو کہیں نہیں ہے بولے وہ۔ تو مصر کے جادوگر ایسے پہنچے ہوئے تھے، اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا۔ اب آئے میدان کے اندر 900 جادوگر ایک طرف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف۔ اب جادوگروں نے سودا کیا فرعون کے ساتھ، اگر ہم جیت جاتے ہیں تو ہم کو کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا، ارے بے فکر رہو، تم خالی ہراؤ موسیٰ کو، ہم تمہیں انعامات دیں گے، جاگیریں دیں گے، سب کچھ تم کو دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور کہا، اے اللہ ہماری مدد فرما، اس لیے کہ نبی انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا کہ ہم جیت جاتے ہیں تو اے اللہ تو ہم کو کیا انعام دے گا، اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے میرے محترم دوستو، انہوں نے دین کا جو کام کیا وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا۔ کس کے لیے کیا بھائی؟ اور ان کا نعرہ تھا، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہم تم سے اجرت مزدوری نہیں چاہتے، ہمارا جو بھی اجر ہے وہ کون دے گا؟ اللہ دیں گے۔ اس لیے نیک کام جو ہے، انسان جو نیک کام کرتا ہے اس نے اپنے نیک کاموں کے اجر کی امید کس سے رکھنا چاہیے؟ اللہ سے رکھنا چاہیے، اللہ دیں گے۔ لیکن میرے محترم دوستو، آج ہمارے زمانے میں ایک مسئلہ آپ کو بتا کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ مسجدوں کے اندر جو امام امامت کرتے ہیں ان کو ہم لوگ تنخواہ دیتے ہیں، مکتب میں جو استاد پڑھاتے ہیں ان کو ہم لوگ تنخواہ دیتے ہیں، مدرسے میں جو لوگ دینی تعلیم پڑھاتے ہیں ان کو بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تنخواہ دیتے ہیں۔ اب یہ جو تنخواہ ہے تو یہ تنخواہ ان کے قرآن پڑھانے کی قیمت ہے، امام صاحب کے نماز پڑھانے کی قیمت ہے، اور مکتب میں پڑھانے والے کی قیمت ہے، مدرسے میں پڑھانے والے کی قیمت ہے۔ یہ اس کی اجرت اور قیمت نہیں ہے، یاد رکھو یہ بات، بلکہ وہ جو اپنے وقت کی قربانی دے رہے ہیں ان کو یہ معاوضہ اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ وہ بیچارے اگر چاہے تو کاروبار کر سکتے ہیں، ملازمت کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا دھندا کاروبار۔ اب اگر وہ کریں گے اور یہ کوئی بھی نہیں کریں گا، وہ بھی ان کے بھی بیوی ہے، بچے ہیں، ساری چیزیں ہیں، اب اگر وہ اس کام کے اندر لگیں گے اور یہ کام اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پورے دین کا ہوگا ستیاناش۔ کیا ہوگا بھائی دین کا؟ ہاں پورے دین کا۔ ارے کوئی نہیں ملے گا۔ میں آپ کو میں بتاتا ہوں، پہلے زمانے میں ہمارے بچپن کے اندر پورے گاؤں میں کوئی بھی قرآن پڑھانے والا نہیں رہتا تھا۔ تراویح کے اندر یو پی میں خط لکھنا پڑتا تھا مدرسے کے اندر، ارے بھائی کوئی بچہ حافظ بنا ہوگا تو ان کو بھیجو ہمارے یہاں پہ تراویح کے لیے۔ تو وہ حافظ صاحب بیچارے سفر کر کے یو پی سے بہار سے جوابی خط رہتا تھا پہلے زمانے میں، وہ جوابی خط بھیجتے تھے، پھر ان کا جواب آتا تھا، پھر وہ آتے تھے، پھر ان کا اسٹیشن پہ استقبال کیا جاتا تھا باضابطہ۔ پھر وہ رمضان میں، کیونکہ مدرسے نہیں تھے، حفاظ نہیں، علماء نہیں، تو مسجد میں تراویح کے واندے تھے۔ آج ہمارے زمانے میں میرے محترم دوستو مدرسوں سے ہر سال ہزاروں علماء فارغ ہو رہے ہیں، ہزاروں حفاظ فارغ ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود آج ہمارے مسجدوں کا حال یہ ہے، ہمارے اپنے شہر کی میں بات بتا رہا ہوں، ایک بہت بڑی مسجد، میرے ایک دوست وہاں پہ امامت کرتے تھے، میں ایک دن ظہر کی نماز میں گیا تو وہ نہیں ملے، تو میں نے وہاں پہ ہمارے ایک دوست سے پوچھا، میں بولا بھائی ہمارے ایک دوست یہاں امامت کرتے تھے، نہیں مولانا چھوڑ دیے بولے انہوں نے۔ میں بولا یار چھوڑ دیے؟ ہاں انہوں نے چھوڑے، ان کے بعد بھی جو ہے ایک امام صاحب تھے انہوں نے بھی چھوڑے۔ ابھی ایسا مسئلہ چل رہا بولے کہ جمعہ کی نماز کے لیے
इमाम ढूंढना पड़ रहा कि कम से कम कोई मिले बात करने वाला, खुतबा पढ़ाने वाला। तो मैं वहाँ के ज़िम्मेदारों से मिला मस्जिद के। मैं बोला क्यों भाई, तुमको कोई इमाम नहीं मिल रहा है? कोई भी आज तैयारी नहीं है। बोले हमको जैसा इमाम चाहिए, क्योंकि आज जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, आप देखो उलमा की एक बहुत बड़ी तादाद आपको ऐसी मिलेंगी, वो इमामत करना नहीं चाहते। क्या करना नहीं चाहते भाई? हाँ, वो लग गए रिक्शे के धंधे को लग गए, वो प्लॉटिंग के कारोबार को लग गए, वो बिल्डिंगों के कारोबार को लग गए, वो किसी और कारोबार को लग गए। उन्होंने कारों का बिजनेस शुरू कर दिए या कुछ और बिजनेस शुरू कर दिए, कोई ना कोई लाइन को लग गए। अब वो मस्जिद की लाइन को लगना चाहते हैं क्या? नहीं लगना चाहते। तो मस्जिदों का ये हाल है। आप सोचो, इतने उलामा होने के बाद, इतने अइम्मा होने के बाद, जब हमारे मस्जिद में सही ढंग से नमाज पढ़ाने के लिए इमाम नहीं मिल रहा है, तो अगर हम तनख्वाह बंद कर देंगे, उनके वक्त का जो मुआवजा है वो देना, उसके बाद कोई मिलेगा क्या भाई? तो इसके लिए ज़रूरी है कि भाई, और ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इताब इब्ने उसैद को सबसे पहले जब मक्का का अमीर बनाया फतेह मक्का के बाद, तो 1 दिरहम तनख्वाह उनकी तय की। 1 दिरहम तनख्वाह तय की उनकी। मुआज़ इब्ने जबल को उनके साथ में कर दिया और 1 दिरहम तनख्वाह तय करके ये कहा, अब इसके बाद तुम कारोबार नहीं करोगे, किसी की मुलाजिमत नहीं, अब तुमने खाली यही काम संभालना, तुम्हारे खर्चे वगैरह के लिए हमने बैतुल माल से 1 दिरहम तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया। किसने तय किया था ये? अल्लाह के नबी ने। और जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आया, तो उन्होंने बाज़ाब्ता अइम्मा की तनख्वाहें तय की। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अइम्मा की कदर करें। अपने मस्जिद के जो उलमा हमारे मकातिब और मदारिस में पढ़ाते हैं, इसी तरीके से जो हुफ्फाज हमारे मस्जिदों में तरावीह पढ़ाने के लिए आते हैं बेचारे। अब हमारे ज़माने में फतवे चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तरावीह पढ़ाने वाले हाफिज साहब को बोले हदिया देना हराम है, नाजायज़ है, ऐसे फतवे चल रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे फतवे देने वाले वो हैं जिन्होंने कभी अपने सगे बाप पे 10 रुपये नहीं खर्चा करे हुए हैं। तो मैं वही बोलता है, यार बेचारे ने अपने बाप पे कभी 10 रुपये खर्चा नहीं करा, ये क्या बेचारे तरावी सुनाने वाले हाफिज साहब पे खर्चा करेंगे? मसलों का इल्म नहीं होने की वजह से, मसाइल का इल्म नहीं होने की वजह से, मसला ऐसा है कि कोई तरावीह पढ़ाने वाला अगर पहले से तय करे, पहले से, कि भाई देखो मुझे इतना इतना हदिया देना पड़ेगा, तोच मैं तरावीह पढ़ाता, नहीं तो मैं नहीं तरावीह पढ़ाऊँगा, तो ऐसी तरावीह वो पढ़ाने वाले के लिए हराम और नाजायज़ है। और जो हदिया वो लेगा वो भी उसके लिए लेना क्या है भाई? अरे भाई बोलो ना, हराम है, नाजायज़ है। मगर मुझे आप ये बताओ, क्या हमारे आज के ज़माने में कोई ऐसा तय करके तरावीह पढ़ाता? आज के ज़माने में पढ़ाता क्या कोई? टाइम ही नहीं है। आज के ज़माने में तो ऐसे ऐसे हुफ़ाज़ है। एक हाफिज़ साहब, उनके साथ में मैं तरावीह पढ़ाता था, तो शब क़दर का वक्त आया, मस्जिद के सदर साहब आए, उन्होंने ऐलान किए, बोले भाई हमारी तरफ से हाफिज़ साहब जो है माशाअल्लाह बहुत उन्होंने अच्छी खिदमत की है, उनको 25,000 रुपये हदिया दिया जाता है। तो हाफिज़ साहब के अब्बा भी थे वहाँ बैठे हुए, वो आए माइक के ऊपर, उन्होंने बोले भाई आप मस्जिद वालों का शुक्रिया, आपने मेरे बेटे को कुरान सुनाने का मौका अता फरमाया, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा हो गया कि तरावीह के लिए मस्जिद नहीं मिल रही है कुरान सुनाने को, लेकिन मेरे बेटे को तरावीह में कुरान सुनाने का मौका दिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपनी तरफ से मस्जिद को 50,000 रुपये हदिया देता हूँ। कितने देता हूँ भाई? आज के हाफिज़ ऐसे हैं, ऐसे हाफिज़ आप सोचो, आज जो हुफ़ाज़ है, अभी आपने अब्दुर्रहमान बुखातिर का नाम सुने कि नहीं, क्या मालूम? सुना किसी ने अब्दुर्रहमान बुखातिर? अच्छा, शारजा स्टेडियम का नाम सुने क्या? हाँ वो सुने होंगे। 10 स्पोर्ट मालूम है? 10 स्पोर्ट टीवी में एक चैनल है 10 स्पोर्ट्स। हाँ, वो 10 स्पोर्ट के जो मालिक है, मालिक शारजा स्टेडियम के भी मालिक है, 10 स्पोर्ट के भी मालिक है, उनका नाम है अब्दुर्रहमान बुखातिर। अब उनका खुद का बेटा
وہ حافظ قرآن ہے، اور شارجہ کا جو مرکز ہے اور شارجہ کی جو جامع مسجد ہے، رمضان کے مہینے میں وہی وہاں پہ تراویح سناتا ہے۔ تو آج جو زمانہ ہے میرے محترم دوستو، آج کیسا ہے، اللہ نے امت میں ایک شوق، ایک ذوق پیدا کیا، امت اپنے بچوں کو حافظ، آج بڑے سے بڑا مالدار آدمی اپنے بچے کو کیا بنا رہا ہے، حافظ قرآن، بشارت وہ حاصل کرنے کے لیے لوگ انگلش اسکولوں سے بچوں کے نام نکال کے ڈال رہے مدرسوں کے اندر۔ یہ دعوت کی محنت کا بھی ایک اثر ہے کہ بھائی ماشاءاللہ آدمی اللہ کے راستے میں گیا، حافظ بنانے کے فضائل معلوم ہوئے تو چلو میرے بھی بیٹے نے حافظ بننا چاہیے، ایک مزاج ہمارے زمانے میں ایسا بن رہا ہے۔ تو مجھے آپ بتاؤ، آج کے زمانے میں کوئی ایسا طے کر کے تراویح سنائیں گا؟ کائی کو سنائیں گا؟ اللہ نے آج دینے کا مزاج بنایا امت کا۔ تو اس کے بعد آج جو ہمارے یہاں پہ جو یہ بیچارے حفاظ سناتے، ان میں بہت سارے غریب بھی رہتے، بہت سارے مدرسے میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ بھی رہتے۔ اب ہم اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، ارے بھائی حافظ صاحب جو ہے مدرسے میں پڑھتے ماشاءاللہ، چلو ہم نے ایک رقم جمع کی ہے، مسجد والوں نے، مسجد کے ذمہ داروں نے، ٹرسٹیوں نے، اور وہ حافظ صاحب کو، ان کو کچھ نہیں معلوم ہے کتنی رقم ہے کیا ہے، بس ایسے ہی اٹھا کے ان کو ہدیتاً دے دیے۔ یہ بالکل ان کے لیے لینا بھی جائز ہے اور آپ کے لیے دینا بھی جائز ہے، کیونکہ دونوں کی طرف سے کوئی چیز طے ہوئی تھی پہلے سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ الٹا آپ نے ان کی مدد کی ہے کہ جو تعاون آپ نے کی ہے، میں امید کرتا ہوں وہ بیچارے مدرسے میں جا کر ان کے پاس وہی پیسوں میں سال بھر اگر خرچہ چلائیں گے، ان کی تعلیم حاصل کرنے میں ان کے لیے سہولت کا ذریعہ بنے گا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے اپنے پڑھنے کے زمانے میں مدرسے کے جو اخراجات اور خرچے وغیرہ رہتے ہیں، ہم لوگ جامعہ حسینیہ راندیر گجرات میں پڑھتے تھے۔ جمعہ کے دن ہمارے ساتھ میں ایک ہمارا ساتھی تھا، تو اس کے پاس سے ہم لوگ عطر کی بوٹل 10-10 روپے کے حساب سے 12-15 بوٹل لے لیے، 1 ڈجن 2 ڈجن ٹوپیاں لے لیے، کچھ کتابیں لے لیے، رومال لیے، اس کو ایک تھیلی میں ڈالتے تھے، اور سورت کے اندر جا کر کسی مسجد کے پاس میں جو ہے وہ چھوٹی سی دکان لگا دیتے تھے۔ اب جمعے کی نماز میں جو لوگ آ رہے، کسی کو پھایا دے رہے، کسی کو عطر کی بوٹل، کسی کو ٹوپی، کسی کو رومال، ایسا وہ جو جمعہ کی نماز میں جتنا بھی وہ کاروبار ہو گیا، اب وہ واپس عصر کی نماز کے بعد مدرسے میں آنے کا جو سامان بچ گیا، وہ ہمارا ایک ساتھی تھا عبد القدیر، میرے خیال سے کھنڈوا کا رہنے والا تھا، عبد القدیر کھنڈوا، ہم اس کو سامان واپس کر دیے، جو منافع آیا وہ ہم نے رکھے، اس کا جو مدل تھا اس کو دے دیے۔ اب اس میں جو نفع بچتا تھا وہ پیسوں سے ہم ہمارا ہفتے بھر کا خرچہ چلاتے تھے۔ اور میرے ساتھ، میرے خود کے ساتھ کچھ بچے تو ایسے بھی تھے، چونکہ میں یہ کر سکتا تھا اس لیے میں یہ کرتا تھا، لیکن کچھ بچے ہمارے ساتھ ایسے بھی تھے جو بیچارے اینٹ اٹھانے کا کام کرتے تھے دن بھر۔ کیا اٹھانے کا بھائی؟ مستری کے ہاتھ کے نیچے مزدوری کا کام کرتے کرتے بچے مدرسوں میں حافظ قرآن، عالم دین اور مفتی بنے، اور آج امت کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو مجھے آپ بتاؤ، اگر ایک بچہ آپ کے مسجد میں اس طریقے سے تراویح سنا رہا ہے، آپ نے اس کو ہدیہ دیے، اور وہ بچے کے بیچارے کے مدرسے کے تعلیم میں اس کا تعاون ہو گیا، حالانکہ تمہارے اس کے بیچ میں کوئی طے نہیں تھا، بولو وہ بچے کی تعلیم میں آپ معاون بنے یا نہیں بنے؟ تو اس کے لیے میرے محترم دوستو، یہ فتووں کے اس کے اس میں اپن نے پڑھنا نہیں، اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے، اس لیے کہ وہ رہتا ایک، ہم اس کو سمجھتے ایک اور اس کو لاگو کرتے ایک چیز پر، اس کو پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ خیر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہمارا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ اب وہ 900 جادوگر انہوں نے اپنی رسیاں ڈال دیے، اور وہ سارے سانپ بن کر دوڑے موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اب حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ تمہارا عصا ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عصا اپنا زمین کے اوپر ڈال دیے، اتنا بڑا وہ اژدہا بن گیا، اس نے وہ سارے جادوگروں کی جو رسیاں اور ان کے اژدہے تھے ان کو کھا لیا۔ تو وہ 900 جادوگر جو تھے وہ کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے، اس لیے ہم سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا لاتے ہیں بھائی؟ ہاں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا رب ہے۔ ہاں،
پورے مسلمان ہو گئے. تو علماء نے لکھا، میں ابھی تفسیر پڑھتے بیٹھا تھا، مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے یہ ایک واقعے کی وجہ سے 6 لاکھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے. کتنے لوگ بھائی؟ جو چیز فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے سوچا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو پوری قوم کے سامنے ذلیل و خوار کر دوں گا، اللہ نے اپنے نبی کو ایسے کامیابی عطا فرمائی کہ فرعون کی آدھی رعایا وہ مسلمان ہو گئی اور خود فرعون کو اللہ نے ذلیل و خوار کر دیا. اب میرے محترم دوستو، ہم جیسا جیسا آگے بڑھتے جائیں گے قرآن پاک کے اندر، ویسے ویسے یہ واقعہ چینج ہوتے رہتا الگ الگ پاروں میں، الگ الگ صورتوں میں. تو انشاءاللہ اس کے جو بھی حصے ہم کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ملیں گے، ہم اس کو تفسیر میں آگے بیان کریں گے، ان کی پیدائش سے لے کر تو یہاں تک. یہ انشاءاللہ میں 20ویں پارے کے تفسیر میں بیان کروں گا، اور پھر جہاں جیسے واقعات آئیں گے اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.